أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی فقط ایک آیہ مبارکہ آیہ نمبر 137 یہ شامل ہے ما قبل کے اندر جو مشرکین ہیں ان کے برے عقیدے کی مذمت کی گئی اور بد عقیدگی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اعمال کے اندر بھی وہ گندگی اور نجاست در آئی، اور یہاں پر ان کے کچھ برے عمل اور جاہلانہ رسومات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کل ان کے ایک عمل کا تذکرہ ہوا کہ وہ جانوروں اور کھیتیوں کے دو حصے کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک اپنے بتوں کے لیے، جو میں نے تفصیل کے ساتھ کل عرض کیا تھا۔ اور آج کے درس میں ان کی ایک مزید بدعملی کا تذکرہ، بلکہ انتہائی خوفناک ان کا عمل وہ تھا اپنے بتوں کے لیے اپنی اولاد تک کو قتل کر دینا، اس کو کہتے ہیں بلی چڑھا دینا۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ سزا بہت جلد دیتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید آسمان سے کوئی چیز، کوئی آفت کا ان کے اوپر گرنا یا زمین سے کوئی عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی عذاب ہے، یہ نہ آیا تو ہمیں، ان کو لگتا ہے کہ مشرکین تو بڑے خوشحال ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے کئی سارے ایسے بد عمل ہوتے ہیں، برے عمل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہی سزا دے رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ پنگا لے کے کوئی بندہ جی تو سکتا نہیں ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے تو یہ تو اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنا ہے۔ حضور پاک اللہ رب العزت نے خود فرمایا حدیث قدسی کے اندر، الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ چادر سے مراد مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استعارہ ہے، مراد یہاں سے عزت اور غیرت ہے، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ الکبریاء اور ردائی، جو اس پر حملہ کرے گا میری چادر کے اوپر تو میں اس کو تباہ و برباد کروں۔ تو مشرک کو چین مل جائے نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، قانون مہلت، قانون تمہیل، مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ راستہ ٹھیک ہے، اور اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ ہم پھر ان کو موقع دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو جانے دیتے ہیں، ان کے عمل کو شیطان ان کے لیے مزین کر دیتے ہیں، ہم ان کو پھر ان کی انہی رسومات کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو ان کی ایک برا ایک طریقہ تھا ان کا، وہ تھا اپنی اولادوں کو قتل کر دینا۔ اپنی اولاد کو جو قتل کرنا ہے اس کی کئی ساری وجوہات ہوتی تھی۔ ایک وجہ تو قرآن مجید ہی کے اندر دیگر مقامات پر موجود ہے، مثال کے طور پر سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کل کو ان کو کسی اور کے گھر بھیجیں گے ہم تو ہماری نظر ان کے سامنے جھکے گی، تو یہ ہمارے لیے ہماری جو غیرت ہے اس کے خلاف ہے، اور انہوں نے اس کو اپنے لیے غیرت کا ایک معیار مقرر کر رکھا تھا۔ تو اس لیے کیا کرتے تھے کہ بچپن سے ہی جو بچی ہے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور اس کے لیے متعدد جو ہے وہ واقعات ہیں۔ اب انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی ہم وہاں پر پہنچیں گے سورۃ تکویر کے اندر پارہ نمبر 30 میں، تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوگا کہ کیا کیا واقعات ہوتے تھے، اور دل دہلا دینے والے واقعات ہوتے تھے۔ فقط جہالت کی وجہ سے یہ بھی تو ایک سزا ہے ان کو، سزا صرف یہ تو نہیں ہے کہ پیٹھ کے اوپر کوڑے برسنا، یہ بھی تو ایک سزا ہے۔ اولاد کی محبت سے محروم ہونا، اپنے ہاتھوں سے کو زندہ درگور کر دینا، اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اور ان کو شیطان کے حوالے کر دیا کہ شیطان ان کے ہر عمل کو ان کے لیے مزین کر رہے، تو اس وجہ سے بھی اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔
ایک وجہ یہ تھی کہ صرف اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد کو قتل کرتے. شیطان کی طرف سے کوئی خواب آیا، اس میں کچھ دکھایا گیا کہ بھئی اپنی اولاد کو قتل کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا. کچھ زیادہ دور نہیں بلکہ آج کے اس زمانے کے اندر بھی، جدید زمانے کے اندر بھی، ہندوستان میں کئی سارے ایسے علاقے موجود ہیں جہاں میں مشرکین اپنی اولادوں کو قتل کرتے. پہلے ذرا زیادہ فریکوینٹلی ہوتا تھا، اب جو کہ میڈیا کا زمانہ ہے، کمیونیکیشن فاسٹ ہو گئی ہے اور قوانین ذرا تگڑے ہو گئے ہیں. ہر ملک کو یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارے جو انسانی حقوق ہیں وہ محفوظ رہیں یا محفوظ نہ بھی ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے، دنیا کو، کہ بھئی اس کنٹری یا اس اسٹیٹ میں انسانی حقوق کی وائلیشن کی جو ریشو ہے یا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو اب بھی ہوتے. فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کو لتاڑ ہے، مار ہے کہ اولاد کی محبت سے محروم، اور بتوں کی خاطر جن کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ان کی خاطر اپنی اولاد کو سزا دینا، اپنی اولاد کو قتل کرنا، کہ اپنی اولاد کا خون بہاؤ گے تو اس سے بھگوان یا فلانا جو بت ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ تمہیں اتنا مال ملے گا یا اتنا کچھ ہو جائے گا، تمہارے لیے خوشی کے اور خوشحالی کے راستے کھل جائیں گے. اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں. حسن اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے. ایک ہے جسمانی طور پر اولاد کا قتل، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کی، قدیم زمانے سے چلا. ایک ہے روحانی قتل. لوگوں کو جسمانی قتل کی برائی نظر آتی ہے لیکن روحانی قتل نظر نہیں آتا. روحانی قتل یہ ہوتا ہے کہ تربیت نہ کرنا، پیدا کیا، جسمانی ضروریات پوری کی جا رہی ہیں، روحانی ضروریات پوری نہیں. روحانی قتل ہے. تربیت کا نہ ہونا، کہ اولاد آپ کے ہاتھوں میں رہ کے، آپ کے گھر میں پل کے اللہ کے احکام کی باغی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ایتھیسٹ اور دہریہ ہو جائے، اور آپ کی نہ مانے، نہ سنیں. اسلامی معاشرے کی اقدار کیا ہیں نہیں پتہ، اسلامک ایتھکس کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، مورالٹیز کیا ہیں نہیں پتہ، اور ایک بطور فرد کے مسلم امہ ذمہ داریاں کیا ہیں نہیں پتہ، آپ نے نہیں بتایا. یہ بھی آپ نے ان کا قتل کیا. آپ نے ان کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی، خالق حقیقی کی پہچان نہیں کرائی، رب کائنات کی پہچان نہیں کرائی. آپ نے یہ بھی ان کا قتل کیا، روحانی قتل کیا. وہ آپ کے لیے بھی سہانے روح ہوں گے. جب ایک بچے کی آپ اچھی تربیت کرتے ہیں کہ آپ معاشرے کو ایک اچھا فرد دیتے ہیں جو سوسائٹی میں اپنی خدمات کے ذریعے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اپنے لیے اچھا کرتا ہے، لوگوں کا بھلا کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. ایسا ایک نوجوان بچہ یا بچی اگر آپ ریز کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو تعلیم دیتے ہیں، اس کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، اس کو اس کی معاشرتی ذمہ داریاں، مذہبی ذمہ داریاں آپ اس کو سکھاتے ہیں، تو تب تو آپ نے کوئی خدمت کی ہے. ورنہ اگر آپ نے صرف اور صرف اولاد کو پیدا کر دی ہے اور اس کی تربیت نہیں کی، اخلاقی تربیت آپ نے نہیں کی، اچھی تعلیم نہیں دی. اور جب تعلیم کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد فقط یہ کالجز، یونیورسٹیز کے سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں نہیں ہوتی. اچھی تعلیم سے مراد ہمیشہ جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اچھا ادب سکھانا، حضور پاک علیہ السلام کا سچا سچا امتی بنانا، قرآن و سنت کی تعلیم دینا اور دینی اسلامی اخلاقیات اور اقدار اس کو سکھانا، یہ ہے تربیت. ورنہ فقط ڈگریوں والی تربیت مراد نہیں ہے. نہیں تو 100 سال پہلے اکبر الہ آبادی کہہ چکے ہیں، یہ جو موجودہ جو عصری تعلیم ہے، جو قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کیا کہہ رہے ہیں؟ آج سے 100 سال پہلے آج کے زمانے کا پتہ نہیں نہ جانے کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق، کلچر کا، اخلاقیات کا، جدیدیت کا، کہاں سے کہاں کتنا فرق ہے. لیکن اس وقت جو مسلمانوں کے بڑے تھے وہ کہہ گئے تھے کہ بھئی یہ کس طرح کی نسل یہ تیار کریں گے جو قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا ہے. فرعون اسٹریٹجک بندہ نہیں تھا، جذباتی بندہ تھا، ری ایکٹیو بندہ تھا. اس کو پتہ چلا کہ بھئی کسی نے پیدا ہو جانا ہے، بڑے ہو جانا ہے، اور میرے لیے خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا سرے سے کسی کو میں نے بڑا ہی نہیں ہونے دینا، لہٰذا قتل کروا دیں. 70,000 بچوں کا نام آتا، کسی نے گنے تھوڑے تھے. اس زمانے میں کون سا سروے ہوتا تھا؟ 70,000 کا جو لفظ آتا ہے عربی میں، مراد ہوتا ہے لا تعداد، کہ بہت زیادہ. تو اس نے قتل کروائے. وہ کہنے لگے کہ یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا. افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوچی. بے وقوف آدمی تھا، اپنی پوری سلطنت میں ایک جدید ایجوکیشن سسٹم لانچ کرتا ہے، کالجز اور یونیورسٹیز بناتا، تعلیم آسان کر دیتا،
اور اس کے اندر جو ہے وہ ان کو نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ بھائی یہ اسکول ہے، یہ کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں، یہ تمہارا فیوچر ہے، یہ 20-30 ہزار تم کمانا شروع کر دو گے، 60,000 لاکھ روپے کی تمہاری پرماننٹ انکم آ جائے گی، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں گی، انٹرنیشنل ادارے آئیں گے، اس میں تمہیں جابس ملیں گی، اور یہ جو ہے وہ جناب صرف تمہاری بیوی ہے، تمہاری پارٹنر ہے، تمہارے 2 بچے ہیں، اور یہ سیریں ہیں جناب شمالی علاقہ جات کی اور فلاں فلاں ملک کی، اور کئی سال کے بعد ایک محفل بھی تم اٹینڈ کر پاؤ گے، تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور یہ جناب یہ عمرے کی ٹکٹ بھی تمہیں مل جائے گی، بس ٹھیک ہے جی، یہ تمہاری ہیپی لائف ہے۔ بطور مسلم امہ کے ایک فرد ہونے کے گلوبل چیلنجز کیا ہے، امت محمدی علیہ السلام کا درد اور غم کیا ہے، بطور امتی کیا ذمہ داری ہیں، یہ کوئی نہیں پتہ۔ تو اس طرح کے وہ ادارے بنا دیتا تو کیا ضرورت تھی اس کو، آج تک دنیا اس کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، کتنا برا آدمی تھا، بچوں تک کو قتل کروا دی۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جی بچوں کے قاتل ہیں، بڑوں کا قتل بھی تو قتل ہے، بوڑھوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، کسی بھی معصوم جان کا قتل کرنا۔ تو فرمایا کہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے اپنے ان شرکاء کی خاطر جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَهُ، فرمایا اسی طرح سے مزین کر دیا گیا، یعنی ان کو بھلا لگنے لگا، اچھا لگنے لگا، کثیر من المشرکین، مشرکین میں سے اکثریت کے لیے، قتل اولاد میں اپنی اولادوں کو قتل کرنا، شرکاءہم اپنے شرکاء کی خاطر، لیردوہم بھلا لگا، مزین کر دیا، کیا مطلب، لیردوہم تاکہ وہ اس عمل کو بار بار کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان کا دین ان پر مشکوک کر دیا گیا، ان کو لگا کہ یہی دین ہے، یعنی خالق حقیقی، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کا سچا پیغام ان کے لیے چھپا دیا گیا ان کے ان بدعملیوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ زیادہ اہمیت تو اپنے ان بتوں کو دے رہے تھے۔ گزشتہ جو آیا ہے نمبر 136 وہاں سے پتہ چل چکا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے ما فعلوا تو یہ ایسا نہ کرتے، لیکن یہ دنیا، اس میں رب العزت نے کسی کا اختیار کو سلب نہیں کیا، راستے بتا دی، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس طرف جاؤ گے اس کا نتیجہ یہ ہے، اس طرف جاؤ گے اس کا نتیجہ یہ۔ اگر دنیا میں ہی روک لیا جائے، جگہ جگہ پہ پکڑ لیا جائے، تو پھر یہ دنیا تو دنیا نہ رہی، یہ تو دارالامتحان ہے۔ اور میں اگر اللہ چاہتے تو ویسا نہ کر پاتے، فذرہم، لیکن اب ان کو چھوڑے، وما یفترون، جو کچھ یہ گھڑ کے بیٹھے ہوئے اپنے لیے کرتے رہے۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن، اللہم صلی علی سید الخلق محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم۔ اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔